الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون یہی وہ لوگ ہیں لم یکونو نہیں وہ ہیں معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے، جب اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کی سزا ان کے لیے آئے موت کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں، تو یہ اس موت کو یا اس عذاب کو ٹال نہیں سکتے، یہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، اللہ کی چالوں کو، اللہ کی تدبیروں کو، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو یہ لوگ ختم نہیں کر سکتے، پوسٹ پون نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے ان کے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، من اولیاء کوئی بھی ولی، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ اولیاء کا لفظی مطلب ولی، دوست۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ذکر آئے یا اللہ کے بالمقابل اس کا ذکر آئے تو اس سے مراد معبود ہوتے ہیں غیر اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی ایسے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے، کوئی ایسے دوست بھی نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکیں۔ یعنی یہ خود بھی اگر ان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے تو یہ اس عذاب کو نہ خود ہرا سکتے ہیں، نہ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اور ان کا کوئی ایسا معبود بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا مددگار بھی نہیں ہے اللہ کے بالمقابل جو ان کی مدد کر کے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دے۔ یضاعف لهم العذاب، کئی گنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ یضاعف کئی گنا کر دیا جائے گا، یضاعف ضعف سے ہے، ضاد عین فا، عربی زبان میں ضعف ڈبل ٹرپل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے عذاب بڑھا چڑھا دیا جائے گا، ہلکا عذاب نہیں ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا، اور وہ بڑھا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا۔ ایسا عذاب ہوگا کہ جس کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایسے ایسے عذاب کی صورتیں ہوں گی قیامت کے دن، جنت اور جہنم سے پہلے بھی اور پھر جہنم میں جانے کے بعد بھی ایسے ایسے عذاب کی صورتیں ہوں گی کہ جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی اللہ کی طرف سے جس کا کبھی کسی نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یعنی جس طرح اللہ کے نیک بندوں کے لیے آخرت میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور ایسی نعمتیں رکھی ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا ان نعمتوں کا، جنت و جنت میں نعمتیں۔ اسی طرح جو عذاب ہے وہ عجیب و غریب اس قسم کے عذاب ہیں جو کبھی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسی ایسی چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہوں گی، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسی صورت بھی اور ایسی چیز بھی پیش آ سکتی ہے۔ آگ ہی جہنم کی وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار، آگ پر ان کا کتنا صبر ہے۔ تو عذاب بہت زیادہ ہوگا، بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، اور جو عذاب ہوگا وہ عذاب
مستقل ہوگا، اس عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی وہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ تصور کرے دنیا کی آگ کے بارے میں، دنیا کی آگ بجھ بھی جاتی ہے، ہلکی بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ بند کرتے ہیں، جہنم کی آگ جب بھی ہلکی ہونے لگے گی تو ہم اس آگ کو بھڑکا دیں گے مزید. تو یہ عذاب ہلکا نہیں ہو سکتا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اللہ فرمائیں گے چکھو اس عذاب کو، ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں، تمہارا عذاب ہی بڑھے گا، عذاب میں کمی نہیں ہوگی. بلکہ حدیث میں آتا ہے قرآن کریم میں کہ جہنمی لوگ جہنم کے دروغہ جن کا نام مالک ہے ان سے کہیں گے وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ اے مالک ہمیں اللہ فوت ہی کر دے تو بہتر ہے. یا وہ کہیں گے، ان کی یہ بات بھی پوری نہیں ہوگی، وہ کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے عذاب ایک دن کے لیے ہلکا کر دیا جائے. تو جہنم کے دروغہ کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا دنیا میں رسول نہیں آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں رسول تو آئے تھے. قالوا فادعوا، تو پھر جہنم کے دروغہ کہیں گے پھر تم خود ہی اللہ کو پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور اللہ فرماتے ہیں کافروں کی پکار وہ رائے گاہ جائے گی. جتنا بھی کافر وہ عذاب سے بچنے کی دعائیں کریں گے تو یہ چیز رائے گاہ جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہیں تھے یہ لوگ طاقت رکھتے سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی یہ لوگ دیکھتے تھے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جو انہیں عذاب آئے گا اس عذاب کو یہ لوگ ٹال نہیں سکیں گے، یہ اس عذاب کو ختم نہیں کر سکیں گے. اور نمبر دو کہ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ عذاب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دنیا اور آخرت کے اس عذاب کی وجہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما كانوا يستطيعون السمع، یہ لوگ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے. یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یہاں سننے سے مراد ایسا سننا ہے جو سننا نفع دے. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یہ لوگ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے. تو یہاں سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے سے کیا مراد ہے؟ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے سے مراد ایسا سننا جو انہیں نفع دے. اصل میں سننا دو طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سننا وہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر قسم کی آواز سنائی دے لیکن انسان غور نہ کرے اس آواز میں اور انسان کو سمجھ نہ آئے. اور ایک سننا وہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے سنے کہ انسان کو وہ بات سمجھ بھی آئے اور انسان جو سنے وہ کانوں سے ڈائریکٹ دل پر اتر آئے اور دل اس پہ تدبر کرنے لگے، غور کرنے لگے، اور پھر انسان کو اس سننے کا فائدہ ہو. تو یہ سننا دو طرح کا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم ایک چیز کو غور سے سنیں تو ہمیں وہ چیز پہلی دفعہ سننے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر ایک چیز کو ہم غور نہ کریں تو ہمیں ایک چیز سنائی جاتی ہے، بار بار سنائی جاتی ہے، لیکن سننے کے باوجود ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جانور اللہ نے ان کو بھی کان دیے ہیں، اللہ نے جانوروں کو بھی کان دیے ہیں، جانوروں کو بھی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن جانور دیکھیے ہماری آواز نہیں سمجھتے. لیکن اگر شور مچایا جائے تو جانور متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جانوروں کو سمجھ نہیں آتی ہم ان سے کیا بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کی مثال ایسے پیش کی جیسے جانوروں کی مثال. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو پکارے جو
صرف آواز سنتا ہے، جو صرف پکار سنتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ مثال پیش کی، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ بہرے ہیں یعنی کان موجود ہے، لیکن کان جب وہ نبی کی بات سنائی دے اور دعوت دینے والوں کی بات ان کو سنائی دے اور یہ اس بات پر توجہ ہی نہ کریں، یا ان کو یہ بات سمجھ ہی نہ آئے اس لیے کہ یہ توجہ نہیں کر رہے، تو یہ گویا کہ بہرے ہیں، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں۔ بکمن گونگے ہیں، یعنی ان کی زبان اللہ نے دی ہے انہیں حق بولنے کے لیے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اچھی باتوں کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، لیکن یہ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے زبان سے ان کے انکار اور گالم گلوچ، اللہ کے نبیوں کے خلاف اور دین کے داعیوں کے خلاف کچھ نہیں نکلتا، حق کی بات نہیں نکلتی، تو گویا کہ یہ حق سے بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں حق بولنے سے۔ سمم بکمن عمیون، اندھے ہو چکے ہیں، آنکھیں موجود ہیں، ایک ہوتی ہے بصارت، جس طرح سننے کی میں نے بات کی، اسی طرح دیکھنے کی بات کی، ایک ہوتی ہے بصارت عام دیکھنا، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصیرت ہوتے ہے ایسا دیکھنا جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہو، دیکھنے سے انسان دیکھے اللہ کی نشانیاں اور انسان کے دل میں اللہ کی عظمت جاگوزی ہو، انسان اس انداز سے دنیا کا جائزہ لے۔ تو شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ واحد۔ اگر ایک انسان غور کرنے کے لیے، توجہ دینے کے لیے، اگر ایک انسان اس انداز سے دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کی چیزوں کو دیکھے، ایک ایک چیز میں انسان کو بہت بڑا معجزہ نظر آتا ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آسمان، زمین اور چاند، سورج اور یہ سارے اجرام فلکی اور یہ شجر حجر اور یہ سمندر اور یہ پہاڑ اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، انسان خود اور انسان کے اندر اور پھر دیگر جانور، ہر چیز کے اندر دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہے اور وہ اس انداز سے غور کرتی ہے تو بصیرت ہے، ورنہ بصیرت نہیں ہے، ورنہ پھر صرف بصارت ہے۔ اور یہ بصارت صرف ظاہری بصارت ہے، یہ ایسے لوگ اندھوں کی طرح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عقل نہیں کرتے۔ کیوں؟ یعنی جو چیز کان سے گزرے گی، جو چیز آنکھ دیکھے گی، میسج کہاں جانا ہے؟ دل میں۔ دل اگر کانوں سے سننا نفع بخش ہوگا، آنکھوں سے دیکھنا نفع بخش ہوگا، تو دل غور کرے گا، تو پھر عقل ہوگی۔ عقل سے مراد یہاں وہ عقل سلیم، جب وہ دل غور کرے گا تو دل پکار اٹھے گا اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کو۔ جو دل اس انداز سے نہ آنکھوں کے میسج سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ کانوں کے جو سماع ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو ایسا دل گویا کہ ایسے لوگ عقل ہی نہیں کرتے، ایسے لوگ بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کتنے جن اور انسان تو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اسے سوچنے سمجھنے کا کام ہی نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے بصیرت حاصل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، یعنی نفع بخش سننا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان سے بہتر تو جانور ہیں جن کے اندر وہ عقل و شعور نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے، لیکن جانور بھی اپنے مالک حقیقی کو پہچانتے ہیں، وہ بھی فطرت پر ہیں، تو پھر تو جانور ان سے بہتر ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ وجہ کیا؟ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں اپنے مقصد زندگی سے۔ ما كانوا يستطيعون السمع، تو جہنمی لوگوں کے جہنم میں جانے کی وجہ، دنیا میں عذاب آنے کی وجہ ان لوگوں پر، اور جہنم میں جانے کی وجہ، آخرت کے عذاب کی وجہ، یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی ایسا سننا جو انہیں نفع دے۔ وما كانوا يبصرون، اور یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے، بصیرت نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جن کے بارے میں کل ہم نے پڑھا، جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ کل آیت نمبر 17، 18، 19 میں ہم نے انہی لوگوں کے بارے میں پڑھا۔ ایک وہ شخص ہے جو فطرت سلیمہ پر ہے اور
قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، پچھلی کتابوں تورات وغیرہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو نہ فطرت سلیمہ پر ہے، نہ قرآن اور پچھلی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، انکار کرتا ہے، تو انہیں لوگوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیات سے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے یہ خود ہیں، یعنی ان پر کسی اور نے کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی اللہ رب العالمین نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اگر یہ دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، ہلاکت کا شکار ہوں گے، اور آخرت میں ان کے لیے ایسا عذاب ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ اس نقصان اور اس خسارے کا باعث خود ہیں۔ ان کا اپنا عمل، اس کی وجہ سے یہ خسارے کا شکار ہوئے ہیں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، گناہ کرو گے تو اپنے نفسوں کے خلاف کرو گے۔ تمہاری نیکی کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تمہارے گناہوں کا اور کفر کا اور اللہ کے ساتھ مقابلے کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے لوگ نبی کریم یعنی نیک ترین شخص کی طرح ہو جائیں، ایسے شخص کی طرح جس کا دل سب سے زیادہ متقی ہے، دنیا کے سارے لوگ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ اگر دنیا کے متقی ترین شخص کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی عظمت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ اور اگر دنیا کے سارے لوگ بدترین شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، شیطان کی طرح ہو جائیں، دنیا کے سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، صرف انسان نہیں جن بھی، حدیث میں جنوں کا لفظ بھی ہے، دنیا کے سارے انسان اور جن اگر وہ دنیا کے بدترین شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ تو انسان کی نیکی، اس کا فائدہ انسان کو ہے، اور انسان کی برائی اور اس کی بدبختی، اس کا وبال انسان پر رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، الٹا سیدھا جھوٹ باندھتا ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ پہلے تو عام طور پہ کفار کا طرز عمل ہے، قیامت ہے ہی نہیں، قیامت ہو ہی نہیں سکتی، کیسے قیامت ہوگی، ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں زندہ کون کرے گا۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد بعث کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کا۔ کچھ لوگ تو صریح انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ جی قیامت ہوگی، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں گویا کہ وہ قیامت کا انکار ہی کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ قیامت کو ماننے والے ہیں، اور اللہ معاف کرے کئی مسلمان زبان سے اقرار کرتے ہیں جی قیامت ہوگی، لیکن ان کے عمل ایسے ہیں، ان کے عمل پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہود و نصارہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن دنیاوی مفادات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کہ جی یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آگے۔ حق کا پتہ تھا، بغاوت کی انہوں نے، بغیم بینہم قرآن کہتا ہے، بغاوت کہتے ہیں ہٹ درمی کرتے ہوئے انکار کرنا، جانتے بوجھتے انکار کرنا، جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا۔ قیامت کو بھی مانتے ہیں اپنے تئیں، پھر اس کے باوجود انکار کیا دنیاوی مفادات کی وجہ سے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا کے حسد کی وجہ سے۔ بہت سارے مسلمان اللہ معاف کرے دعویٰ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات پڑھنے کو تیار نہیں ہے، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ماننے کو تیار نہیں ہے، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ پر ہر وقت تلے ہوئے ہیں، سود کی صورت میں اور دیگر شرک اور بدعات اور
دیگر اللہ کے نافرمانیوں کی صورت میں دعویٰ اللہ پر ایمان لانے کا ہے، آخرت پر ایمان لانے کا ہے، والعیاذ باللہ۔ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ یا تو آخرت کا انکار ہے یا انکار نہیں ہے، زبانیں، کئی لوگ تو باقاعدہ انکار کرتے ہیں، کئی لوگ زبان حال سے انکار کرتے ہیں۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر آخرت ہوئی تو پھر، اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے مطمئن کیا ہوتا ہے، کچھ پیر فقیر بنائے ہوتے ہیں، کچھ بزرگ بنائے ہوتے ہیں، کچھ معبود بنائے ہوتے ہیں، ان کے نام کے نظر و نیاز، ان کے ساتھ تعلق، ان کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر قیامت ہوئی، اگر عذاب ہوا تو یہ بزرگ ہمیں بچا لیں گے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، پہلے تو بات ہے قیامت کا انکار ہے، ہم مرنے کے بعد زندہ ہو ہی نہیں سکتے، ہمیں زندہ کون کرے گا؟ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے ہمیں زندہ کرنے والا کون ہوگا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایسا تو اللہ بھی نہیں کر سکتا، والعیاذ باللہ۔ قاف القرآن المجید بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا۔ کافروں کا بڑی عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ذالک رجم بعید، پھر لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اچھا پھر کیا کہتے تھے؟ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو یہ لات، منات، عزا، حبل، ہم ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دعوے لوگ کرتے ہیں، ان دعووں کو اللہ کہتے ہیں یہ افتراءات ہیں، یہ جھوٹ گھڑنا ہے دین کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن گم ہو جائے گا ان سے جو یہ جھوٹ گھڑتے تھے، یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں، اگر قیامت ہوئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، مسئلہ ہو جی وہ آخرت تو سیدنا علی کے ہاتھ میں ہے، وہ تو حضرت حسین کے ہاتھ میں ہے، جنت حسین کی، اور اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ جنت کے شہزادے تو وہ ہیں، تو بس ان کے ساتھ تعلق ہے تو سب کچھ ہی پار لگ گیا۔ بھئی اللہ نے کہاں فرمائی یہ بات؟ فضائل موجود ہیں، فضائل سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ بس اب ان کے بارے میں انسان الٹے سیدھے عقیدے رکھ لے، حضرت علی کو حاجت روا مشکل کشا مان لے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس قسم کے عقائد رکھ لے کہ وہ نفع نقصان ہمیں دیتے ہیں، اور اگر قیامت کے دن کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت علی، حضرت حسین خود جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا الا یہ کہ میرا رب مجھ پر رحمت کرے، اپنے رب کی رحمت سے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ الٹے سیدھے عقیدے بنا لیتے ہیں، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں گنج شکر ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں زندہ پیر ہے، قبر میں موجود ہے لیکن زندہ پیر ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایسے دربار موجود ہیں۔ یہ سارے افتراءات ہیں، یہ سارے جھوٹ ہیں جو دین کے نام پر باندھے جاتے ہیں۔ قبروں کا طواف ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرح، جس طرح آب زمزم کنواں ہے، اس طرح کر کے کئی لوگوں نے مزاروں پر کنویں بھی بنا رکھے، گندا ترین غلیظ پانی کو مقدس پانی کی طرح وہ اپنے اوپر انڈیلتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اللہ معاف کرے۔ افتراءات ہیں، اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں قیامت کے دن گم ہو جائیں گی لوگوں سے، قیامت کے دن ان میں سے کوئی بات پوری نہیں ہوگی، یہ جو اس قسم کی باتیں دین کے نام پر گھڑی جاتی ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بلا شک و شبہ، کوئی شک نہیں، لا جرم کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ کہ بے شک یہ لوگ آخرت میں ہم الاخسرون یہی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔
آخرت ہے، چاہے یہ آخرت کو مانے یا نہ مانے. اور یہ آخرت کے بارے میں جو انہوں نے الٹے سیدھے عقیدے بنا رکھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلا شک و شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ رسول کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں یا کما حقوق ان کے مطابق عمل نہیں کرتے. لیکن ان کے بالمقابل دوسرا گروہ بھی ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو جھک گئے اپنے رب کی طرف، جنہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی. اخبت یخبت اخبات، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. ایک رویہ تو ان لوگوں کا جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا، اور ایک دوسرا گروہ ہے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے. وہ تھوڑے لوگ بھی ہوں لیکن اللہ کے نزدیک اصل میں وہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جنہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ ہے، ایک سنت ہے کہ اللہ جب بھی برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اچھے لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں. برے لوگوں کا ذکر تفصیل سے اگر اللہ تعالیٰ کریں، اچھے لوگوں کا ذکر ضرور کریں گے، چاہے مختصر انداز میں کریں. اور بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہیں، ان کے اعمال ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ ان کے ساتھ برے لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اس لیے تاکہ یہ نہ ہو کہ برے لوگوں کا ذکر ہو، اور جب برے لوگوں کا ذکر ہوگا تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کا ان پر اللہ کی ناراضگی اور قیامت میں ان کے لیے جو عذاب وغیرہ کا ذکر ہوگا تو لوگ صرف خوف میں مبتلا نہ ہو جائیں. خوف ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، لیکن ساتھ ہی اللہ نیک لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں تاکہ امید کی رمق بھی پیدا ہو. ایک انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے خلوص دل کے ساتھ اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ صرف اس کے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو معافی نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. تو تاکہ خوف کے ساتھ امید کا پہلو کبھی بھی ختم نہ ہو. اور جب جنت کا ذکر ہوتا ہے، جنتی لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، تو ساتھ جہنمی لوگوں کا ذکر بھی اللہ ضرور کرتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بس امید ہی امید. جب امید آتی ہے اور خوف نہ ہو امید کے ساتھ تو پھر انسان خواہشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جس کو امنی یا قرآن نام دیتا ہے، امانی، خواہشات. پھر لوگوں کی خواہشات ہیں، جی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ کے سارے امتی جنتی ہیں. یہ ہمارا دین ہمیں یہ سبق نہیں دیتا. اگر سارے ہی امتی جنتی ہیں تو صحابہ کرام وہ کیوں ڈرتے رہے، کیوں نفاق سے، اور کیوں وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہے، اور کیوں اللہ سے ڈرتے تھے اور عمل کرتے تھے. سیدنا ابن ابی ملیکہ بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملا، سارے صحابہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے. وہ صحابہ ہو کر جن کو جنتوں کی بشارت ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ڈر رہے ہیں، اور ہم اتنے گئے گزرے دور میں، اور ہمیں یقین ہے کہ جنت شاید بنی ہمارے لیے، اللہ معاف کرے. تو ایمان، امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے. یہ دونوں ہوتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے. خوف ہو تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے، اور امید ہو تو انسان سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو انسان اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اگر اللہ کے حضور توبہ کرے انسان خالص سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. دونوں گروہوں کی مثال، پیچھے دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے. ایک گروہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا ہے جن کی ابتدا ہوئی ہے کہ یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں، فطرت سلیمہ پر بھی نہیں ہیں، قرآن کے بھی منکر ہیں، پچھلی کتابوں کے بھی منکر ہیں. ان کا ذکر چل رہا تھا،
اور پھر اللہ نے دوسرے گروہ کا ذکر باختصار کیا، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے۔ اللہ نے ان کا انجام بھی بتایا دونوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دونوں گروہ ہیں، ان دو گروہوں کی مثال کیا ہے؟ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ اندھا بہرا ہے اور دوسرا گروہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اندھا بہرا گروہ کون سا ہے؟ کفار کا، اللہ کے نافرمانوں کا، چاہے ان کی آنکھیں موجود ہوں، چاہے ان کے کان موجود ہوں، ظاہراً ان کی آنکھیں اور کان موجود ہیں، حقیقت میں وہ اندھے اور بہرے ہیں۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اللہ ان کا جرم ہی یہ بیان کرتے ہیں یہ لوگ سنتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے، حالانکہ آنکھیں تھیں، کان تھے۔ سورہ ملک کو پڑھنے کا حکم ہے ہر رات کو، جو انسان سورہ ملک ہر رات پڑھتا ہے، جس مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ سورہ ملک میں اللہ نے جہنمی لوگوں کو ذکر کیا ہے، اور وہاں بھی جہنمی لوگوں کی یہی صفت بیان کی ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہتے کاش کہ ہم دنیا میں سننے والے ہوتے، عقل کرنے والے ہوتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں جو اعضاء دیے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اگر ایک انسان اپنی آنکھوں کو اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے اور پھر اللہ کی قدرتوں سے اللہ کی عظمت انسان کے دل میں جاگوزی ہو، اور انسان کا اللہ کی ہیبت انسان کے دل میں آئے، اور انسان کا اللہ پر ایمان بڑھ جائے، اگر انسان آنکھوں سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتا تو آنکھیں بیکار ہیں، آنکھیں نہ ہونے کی طرح ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہر چیز دیکھتے ہیں، جائز بھی ناجائز بھی۔ ان سے کہا جائے کہ آپ ناجائز چیزیں کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ اللہ نے آنکھیں حسن دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں ناجائز چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں دی۔ ہاں، اللہ نے ہمیں ناجائز چیزیں دیکھنے کی طاقت ضرور دی ہے، اختیار دیا ہے، لیکن آزمائش رکھی ہے۔ اللہ نے ناجائز چیز دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی۔ اللہ نے گانے سننے کے لیے قرآن نہیں دیے، غلط باتیں سننے کے لیے کان نہیں دیے۔ اللہ نے کان دیے قرآن سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے۔ جو کانوں کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرے گا گویا کہ اس کے کان نہیں ہیں۔ یہی مثال آپ اپنی ہر صلاحیت کی اور اپنے ہر عضو کے لے لیجئے۔ جو عضو یا جو صلاحیت ہماری دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے پہلا گروہ جو ہے وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا ہے، ظاہراً کان ہونے کے باوجود بہرا ہے، اور دوسرا گروہ والبصیر والسمیع، آنکھیں بھی ہیں اور بصیرت بھی ہے، کان بھی ہیں اور وہ کانوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، سنتا بھی ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سوال کرتے ہیں۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کافر اور مسلمان کی مثال ایک تو یہ اندھے اور بہرے کی اور دیکھنے والے اور سننے والے کی دی، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے کافر کو مردہ قرار دیا ہے اور مسلمان کو اللہ نے زندہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری مثالیں مسلمان اور کافر کی ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں قرآن پڑھنے والے کو زندہ، اور جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پر ایمان والا نہیں رکھتا، اس کو مردہ سے تعبیر کیا ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ شخص کی طرح ہے۔ تو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف،
انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ یہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کی شروع کی 24 آیات یہ تمہید کے طور پر ہیں۔ بہت ساری اس میں اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر اس صورت کے اندر زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ تقریباً پوری صورت ہی وہ نبیوں کے قصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے جو آیت نمبر 25 سے شروع ہو رہا ہے، پھر لمبا قصہ ہے 2-2.5 صفحات پہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جس کو قوم سمود کہتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر قوم لوط کا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی جن کو اصحاب مدین کہتے ہیں ان کی قوم کا ذکر ہے، پھر فرعون کا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ یہ پوری صورت ہی انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے قصوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ کس طرح انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قوموں کو واعظ نصیحت کرتے رہے۔ ابتدا میں وہ اکیلے ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ کچھ لوگ قوم والوں میں سے شامل ہو جاتے، ان پر ایمان لے آتے، اگرچہ وہ بہت تھوڑے ہوتے۔ زیادہ تر لوگ نبیوں کا انکار کرتے رہے، نبیوں کو تکلیفیں دیتے رہے، باتیں بناتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، اللہ معاف کرے۔ آخر کار کیا ہوا؟ ہر قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آخر کار اللہ نے اپنے نبیوں کی اور ایمان والوں کی مدد کی، اور اللہ نے نافرمان لوگوں کا، کفار کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ آخرت تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہی رکھی ہے۔ اگر دنیا میں ایمان والے صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں تو دنیا بھی ایمان والوں کی ہے، دنیا میں غلبہ بھی ایمان والوں کا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، چاہے وہ تعداد میں کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے پاس کتنے ہی مال و دولت، اسباب، اختیارات، اقتدار کیوں نہ ہو، دنیا کی تباہی اور آخرت کی تباہی تو ان کے مقدر ہے ہی، دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے سر میں، داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں، چند بال سفید تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی یہ جو قصے ہیں پرانے قوموں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قصوں سے عبرت حاصل کرتے تھے، اور ان قصوں پہ غور کر کے اللہ رب العالمین کے ڈر میں اور اللہ رب العالمین کی ہیبت اور جاہ و جلال میں مبتلا ہوتے تھے۔ حالانکہ آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، تمام بنی آدم کے سردار ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یہ صورت اور اس کی بہنیں، اس جیسی صورتیں، اس جیسی صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ مرسلات، سورہ نبا، اور اس قسم کی صورتیں جن میں اللہ نے نافرمان قوموں کا ذکر کیا ہے، اور دنیا میں جو ان کے لیے عذاب آیا اور جو آخرت میں اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، تو ان کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلا قصہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا، کیونکہ ان قصوں میں اب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی نبوی عمر تھی ان کی، اپنی قوم میں 1000 سال، 50 کم 1000 سال رہے بطور نبی۔ اب وہ پورے جو اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے وہ تو یہاں نہیں آ سکتا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ہو، ان کی دعوت کا لب لباب، ان کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا، اور قوم والوں کے اعتراضات کیا تھے، اور پھر کیا ہوا۔ تو بہت غور طلب قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ نبی جس قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اس قوم کو
وہ قوم نبی کی قوم ہوتی ہے، نبی کی امت ہوتی ہے، چاہے وہ نبی پر ایمان لائے یا ایمان نہ لائے، دونوں صورتوں میں جو ان میں سے ایمان لے آئیں وہ بھی نبی کی امت ہے، جو ایمان نہ لائیں وہ بھی نبی کی امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انی لکم کہ بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح، یعنی یہاں محذوف ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہاں فقال محذوف ہے، انی لکم نذیر مبین، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا خطاب ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چنا ہے، اور میرا کام کیا ہے، میرا کام تمہیں ڈرانا ہے، واضح طور پہ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو مین جو ان کی صفات ہیں، دو عام طور پہ صفات زیادہ ذکر ہوتی ہیں، اور دیگر بھی بہت ساری صفات ہوتی ہیں، دو کا ذکر ہوتا ہے، ایک ان کا ڈرانا اور ایک ان کا بشارت دینا، ان کا بشیر اور نذیر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا اور بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ نساء میں ہے فقد جاءکم بشیر ونذیر، سورہ مائدہ میں کہ تمہارے پاس بشیر اور نذیر نبی آ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کو خطاب ہے۔ تو عام طور پر یہ دو صفات ذکر ہوتی ہیں، نبی کا بشیر ہونا اور نذیر ہونا۔ نبی ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منکر ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کو ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، دنیا میں اور آخرت میں۔ اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے نبی اللہ کے حکم سے کہ تمہارے لیے آخرت میں یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، اور دنیا میں بھی تمہیں انعام ملے گا اگر تم صحیح طریقے سے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوئے، جیسے قرآن میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو، دنیا میں بھی۔ تو نبی کا کام ڈرانا ہوتا ہے اور بشارت دینا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر نبیوں کے حوالے سے بشیر اور نذیر کا ذکر ہوتا ہے، کئی جگہوں پر نبیوں کے حوالے سے صرف نذیر کا ذکر بھی ہے، یعنی نبی ڈراتے زیادہ ہیں اپنی قوم کو۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ڈرانا کس کو ہے، ڈرانا اس شخص کو ہے جو یعنی اللہ کا نافرمان ہو، اس کو ڈرانا ہے۔ بشارت ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے، اگرچہ بشارت کافروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے یہ بشارت ہے، اور ڈرانا ایمان والوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ کفار کے لیے ہوتا ہے ڈرانا، ایمان والوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور تم نے زیادہ پرواہ نہیں کی تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے، نبی آپ فرما دیجئے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ کئی آیات میں نبیوں کے حوالے سے صرف ڈرانے کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ ڈرانا زیادہ ہے، کیونکہ کفار زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہے، قرآن کریم کی کئی آیات پڑھیں گے نبیوں کے حوالے سے تو وہاں صرف ڈرانے کا ذکر ملے گا، ساتھ بشارت کا ذکر کئی دفعہ نہیں ملتا، اگرچہ کئی آیات میں بشارت کا ذکر بھی ملتا ہے، ڈرانے کا ذکر بھی ملتا ہے، دونوں ملتے ہیں، اور کئی آیات میں صرف ڈرانے کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، سورہ حج میں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اے دنیا جہاں کے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، سوائے اس کے کہ نہیں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔
اسی طرح قرآن کریم کے حوالے سے سورہ فرقان کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو نبی اپنی قوم کو ڈراتا ہے، ساتھ بشارت بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ میں نے اس سے تھوڑی سی ڈرانے کے اوپر بات کر دی، وضاحت کر دی کہ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ جی یہ بھائی علماء حضرات بس ہمیں ڈراتے بہت زیادہ ہیں، یہ ہمیں زیادہ ڈرایا نہ کریں۔ بھائی ڈرانا زیادہ ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام بھی ڈراتے تھے، بشارت بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے، ڈرانا زیادہ ہوتا تھا۔ بلکہ جب کوئی شخص جو ہے وہ خاص طور پر جوان ہو تو ایسے شخص کو ڈرنا زیادہ چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں کوئی شخص بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے تو امید کا پہلو وہ غالب ہو جانا چاہیے، عام حالات میں ڈرنے کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔ تو بہرحال ڈرانا بھی چاہیے اور بشارتیں بھی دینی چاہیے، دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ ڈرانے سے چڑھنا نہیں چاہیے۔ بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو اپنا تعارف کروایا سب سے پہلے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دوسری بات یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ توحید اور شرک کا رد ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا قصہ پڑھیں گے، ان کی دعوت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کا قصہ مختصر بیان کریں یا تفصیلی بیان کریں، آپ کو اس قصے کی ابتدا انتہا زیادہ زور آپ کو توحید پر ہی ملے گا، توحید اور شرک کے رد پر۔ جس نبی کا قصہ پڑھ لیں اللہ تعبدوا الا اللہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ مل جائیں گے۔ ایک آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل کی آیت ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ان رسولوں کی دعوت کیا تھی، دو جملوں میں اللہ نے بیان کی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر رسول کی دعوت کا خلاصہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو۔ سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کو یہی وحی ہم کرتے تھے لا الہ الا انا، کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کرو۔ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اللہ کی توحید۔ دعوت کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے، دعوت کی ابتدا توحید سے ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف اور فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے معاذ بن جبل تم یمن کی طرف جا رہے ہو، ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ سب سے پہلی جو دعوت آپ نے ان کو دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ یہ مان لیں پھر نماز کی دعوت دینی، اگر وہ اس کو مان لیں پھر زکوٰۃ کے بارے میں انہیں بتانا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، تدریج ہے۔ یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب سے ایسے دن کے جو دردناک ہے۔ عذاب یوم، دن کے، علیم جو دردناک ہے۔ کیا مطلب؟ دردناک دن کے عذاب سے۔ دن دردناک ہوتا ہے کہ عذاب دردناک ہوتا ہے؟ عذاب دردناک ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے علیم عذاب کی صفت بیان نہیں کی، یہاں علیم دن کی صفت بیان کی ہے۔ عربی زبان کا انداز ہے، موصوف پہلے آتا ہے پھر صفت آتی ہے، تو جو صفت ہے اس کا اعراب اور موصوف کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ عذاب پر زبر ہے، اگر یہ علیم عذاب کی صفت ہوتا تو علیمن ہوتا، لیکن یہ یوم کی صفت ہے، کیونکہ یوم پہ بھی زیر ہے اور علیم پہ بھی زیر ہے۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں ڈراتا ہوں دردناک دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کا دن، یعنی قیامت کا دن اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی اتنی زیادہ ہوگی کفار سے، نہ ماننے والوں سے، کہ اللہ نے عذاب کو دردناک نہیں کہا، اصل دردناک تو عذاب ہے، تکلیف دہ،
لیکن وہ اس دن اللہ اتنے ناراض ہوں گے، اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں اتنے خطرناک عذاب ہوں گے کہ اللہ نے اس دن کو دردناک دن قرار دے دیا۔ یہ ایک انداز ہے بلاغت کا، اس کے اندر بہت فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو اللہ کا غضب ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ واضح ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے اوپر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ ایسا ہولناک اور خوفناک دن ہے کہ اس دن صرف عذاب دردناک نہیں ہوگا تم لوگوں کے لیے، کفار کے لیے وہ دن ہی ہولناک ہے، وہ دن ہی دردناک ہے، والعیاذ باللہ۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔